بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب ہے قصص الانبیاء، واقعہ ہے بیان حضرت شمویل علیہ السلام کا۔ ویلاگ نمبر 235 اور پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے قصص الانبیاء، اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، تمام انبیاء کرام کے سچے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، جو ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں، کم از کم روزانہ کی بنیاد پر ایک یا ایک سے زیادہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کا نام ہے الرؤوف، دا کلیمنٹ، مشفق مہربان۔ الرؤوف مشفق مہربان۔ الرؤوف وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر آسانی اور مہربانی اور نہایت شفقت کا معاملہ کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے پر بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور رجوع کرنے والوں سے رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ الرؤوف، مشفق و مہربان، یہ اللہ کا نام ہے الرؤوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وسعت كل رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو نے بخش دے جو توبہ کریں اور تیری پیروی کریں۔ النور 20۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر عذاب اتر جاتا، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے۔ البقرہ 143 آیت۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کردار اہل ایمان، حسین مہیار زندگانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے واقعہ رکھ رہے ہیں بیان حضرت شمویل علیہ السلام کا۔ آج کے لحاظ سے یہ پہلی قسط ہے۔ تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ تب حضرت شمویل علیہ السلام نے نبوت خداوندی سے سرفراز ہونے کے بعد موجود لوگوں کو خدا کی دعوت دی، تو اکثر لوگ قوم بنی اسرائیل کے ان پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ جو تابوت سکینہ ہم سے عمالقہ چھین کے لے گئے ہیں وہ ان سے لانا ہے، اگرچہ ان سے ہم کو لڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ پھر سب لوگوں نے یہ عہد و پیمان کیا، اور جو کافر باقی تھے انہوں نے اس تابوت کو آگ پر لے جا کر رکھ دیا، لیکن خدا کے فضل سے اس کو آگ جلا نہ سکی۔ پھر انہوں نے اس کو توڑنا چاہا لیکن وہ اس کو توڑ بھی نہ سکے۔ آخر مجبور ہو کر کہنے لگے کہ بھائی، یہ تابوت تو بنی اسرائیل کے خدا کا ہے، اسی واسطے تو نہیں ٹوٹتا اور نہ وہ آگ میں جلتا ہے۔
پھر ان لوگوں نے اس تابوت کو ناپاک جگہ میں لے جا کر رکھ دیا تاکہ لوگ اس پر بولو براز کر لیں، یعنی آگ، اور نہ وہ آگ میں جلتا ہے، اسی لیے لوگوں نے اس تابوت کو ناپاک جگہ میں لے جا کر، بنی اسرائیل کہ خدا کا ہے اس واسطے تو نہیں ٹوٹتا اور نہ وہ آگ میں جلتا ہے، پھر ان لوگوں نے اس تابوت کو ناپاک جگہ میں لے جا کر رکھ دیا تاکہ لوگ اس پر بولو براز کریں، چنانچہ جو مردود بھی اس پر اپنا بول کرتا تو اس کے ناسور ہو جاتا اور بواسیر کا مرض پیدا ہو جاتا اور وہ کسی طرح اچھا نہ ہوتا، آخر کار وہ مردود اسی مرض میں مبتلا رہ کر مر جاتا۔ پھر انہوں نے اس تابوت کو بت خانے میں لے جا کر اپنے بتوں کے نیچے رکھا، یعنی دبا رکھا، لیکن وہ اس کو بھی وہاں چھپا نہ سکے۔ بہر صورت وہ سب مردود جب اس سے لاچار اور پریشان ہو گئے، تب اس تابوت کو 2 بیلوں پر لاد کر بیلوں کو ہانک دیا۔ اس وقت فرشتوں نے اس تابوت کو اور دونوں بیلوں کو طالوت کے گھر پہنچا دیا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ہمارا ہیڈنگ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ طالوت کی عداوت۔ ناظرین، اس بیان کی ایک ہی قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ بیان ہم آپ کے سامنے رکھیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ طالوت کی عداوت۔ یہ نیکسٹ ویلاگ ہے ہمارا، کمنگ ویلاگ۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں، دھمک رہے ہیں، اے موتیوں کی لڑی صحابہ یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔